السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندار ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر نے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو قانونی نوٹس بھجوا دیا۔ ٹویٹ میں کہا، بشیر میمن کو جھوٹے الزامات کا جواب دینا ہوگا۔ بصورت دیگر غیر مشروط معافی مانگنے یا ہرجانے کی صورت میں 50 کروڑ روپے ادا کرنے ہوں گے۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کے بیان میں وزن ہے۔ حکومتی سربراہ کی جانب سے اس طرح کی دھمکیاں سمجھ سے باہر ہیں۔ مسلم لیگ نون کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیگی نائب صدر مریم نواز برس پڑی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا، یہاں بلا روک ٹوک نیب نیازی گٹھ جوڑ چل رہا ہے۔ مریم نواز کے ابو لندن میں بانی ایم کیو ایم کی جگہ لے چکے ہیں۔ نون لیگ اپنی سیاسی موت خود مر چکی۔ وزیر مملکت زرتاج گل کی پریس کانفرنس۔ پارلیمانی سیکرٹری کنور شوزپ نے کہا، شریف خاندان نے تعریف کرنے پر لوگوں کو نوازا۔ شہباز شریف نے جسٹس قیوم تک نواز شریف کا پیغام پہنچایا۔ ماضی میں ملک کا مخصوص طبقہ لوٹ مار کر کے امیر ہو گیا۔ ان لوگوں نے لندن کے مہنگے ترین علاقوں میں محلات بنائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب۔ کہا، 2013 میں کے پی میں حکومت آئی تو وہاں امن و امان کا برا حال تھا۔ 3-4 سال مخالفین کہتے رہے، کہاں ہے نیا پختونخوا اور نیا پاکستان، لیکن 2018 میں کے پی میں 2/3 اکثریت ملی۔ وزیر اعظم نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ جن شہروں میں کورونا کی شرح 8% سے زائد ہے، وہاں پابندیاں مزید سخت ہوں گی۔ ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ایپیکس کمیٹی اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس۔ کہا، اجلاس میں 1.5 ارب روپے کی ویکسین خریدنے کی بھی منظوری دی گئی۔ آکسیجن کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان میں کورونا کا بڑا حملہ۔ مہلک وبا سے پہلی بار ایک دن میں 200 سے زائد اموات۔ 5292 نئے کیسز رپورٹ۔ ملک میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 8,10,231 تک جا پہنچی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 49,101 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 10.77% رہی۔ ملک بھر میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر کارروائیاں جاری۔ اسلام آباد میں ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر 47 مقدمات درج۔ 131 افراد گرفتار۔ ملتان میں 8 کاروباری مراکز کو سیل کر دیا گیا۔ شہریوں اور تاجروں پر 1 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ عائد۔ بھارت میں کورونا کا قہر جاری۔ مزید 3,285 افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔ 3,63,000 نئے کیسز رپورٹ۔ آکسیجن اور ویکسین کے بعد لاشیں جلانے کے لیے لکڑیاں بھی کم پڑ گئیں۔ کئی ملکوں نے بھارت سے پروازوں کی آمد و رفت روک دی۔ کراچی سے قومی اسمبلی کی نشست NA 249 پر ضمنی انتخاب کل ہوگا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں، پولنگ اسٹیشن پر مخصوص لوگوں کو تعینات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نون لیگ سے خوفزدہ ہو کر حلقے میں ترقیاتی کام کرائے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا ہے کہ لیگی رہنما مفتاح اسماعیل کو ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا گیا ہے۔ مفتاح اسماعیل نے الزام لگایا، علی زیدی نے میری ٹائم میں بڑی کرپشن کی اور میں ٹیکس ناہندہ ہوں۔ جن لوگوں نے الزامات لگائے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کروں گا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس۔ حلقہ بندیوں سے متعلق پنجاب حکومت نے دستاویزات نقشہ فراہم نہیں کیا۔ اجلاس میں بریفنگ۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا، بلدیاتی انتخابات وقت پر کرانا آئینی ذمہ داری ہے۔ اور پاکستان اور زمبابوے کے درمیان پہلا ٹیسٹ کل سے ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کا ممکنہ اسکواڈ تیار۔ 3 فاسٹ بالر اور 2 اسپنرز کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ۔ کپتان بابر اعظم جیت کے لیے پرعزم۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ، کورونا وائرس کی تیسری لہر کے باعث پاکستان بھی شدید متاثر۔ ملک میں وبا سے پہلی بار 24 گھنٹوں کے دوران 200 سے زائد افراد جان سے گئے۔ 5292 نئے کیسز رپورٹ۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 49,101 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 5,252 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 201 افراد انتقال کر گئے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 10.77% رہی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 17,530 ہو گئی۔ مجموعی کیسز 8,10,231 تک جا پہنچے، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 88,207 ہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 4,678 مریض کورونا سے صحت یاب بھی ہوئے، جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 7,04,494 ہو گئی ہے۔ قلعہ عبداللہ بازار میں پولیس موبائل کے قریب زوردار دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نفس تھا۔
دھماکے میں ایک پولیس اہلکار شہید جبکہ ایک اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ وادی بولان کا علاقہ قلعہ عبداللہ ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر۔ قلعہ عبداللہ بازار میں موجود پولیس موبائل کے قریب زوردار دھماکہ۔ ذرائع کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ دہشت گردی کی کارروائیوں میں پولیس کے نوجوان نے جام شہادت نوش کیا جبکہ ایک اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ لیویز اور پولیس اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پاس کی عمارتوں اور گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ کراچی سے قومی اسمبلی کی نشست NA 249 کے ضمنی انتخاب کے لیے 30 امیدوار ایکشن میں نظر آئیں گے۔ کئی مسائل کے ساتھ جینے والے حلقہ NA 249 کے عوام ووٹ کے ذریعے فیصلہ دیں گے۔ تحریک انصاف کے فیصل واڈا کے استعفے کے بعد کراچی سے قومی اسمبلی کی نشست NA 249 میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ تمام بڑی چھوٹی جماعتیں انتخابی میدان میں پنجہ آزمائی کے لیے تیار۔ ہر طرف پارٹی جھنڈے، بینرز، پوسٹرز آویزاں کر دیے گئے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، درہم برہم سیوریج کا نظام، گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور برسوں سے پینے کے پانی سے محروم حلقے کی عوام سے 30 امیدوار ووٹ لینے کے طلبگار ہیں۔ چیئرمین PSP مصطفیٰ کمال، پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل، تحریک انصاف کے امجد آفریدی، نون لیگ کے مفتاح اسماعیل اور TLP کے نذیر احمد سمیت دیگر امیدوار مد مقابل ہیں۔ حلقے کے رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 3,39,591 ہے۔ ان میں خواتین ووٹرز 1,37,935 جبکہ مرد ووٹرز کی تعداد 2,01,656 ہے۔ 276 مجموعی پولنگ اسٹیشن میں سے حساس پولنگ اسٹیشن کی تعداد 92 اور انتہائی حساس کی تعداد 184 ہے۔ پولنگ کے دن حلقے میں 2000 سے زائد پولیس اہلکار اور 1000 کے لگ بھگ رینجرز کے جوان ڈیوٹی دیں گے۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر جنرل بشیر میمن نے انکشاف کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انکوائری کے لیے شہزاد اکبر نے انہیں کہا اور فروخ نسیم نے ان کی حمایت کی۔ وفاقی تحقیقی ایجنسی FIA کے سابق ڈائریکٹر جنرل DG بشیر میمن نے انکشاف کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انکوائری کے لیے شہزاد اکبر نے انہیں کہا اور فروخ نسیم نے ان کی حمایت کی۔ بشیر میمن کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے مجھے کہا کہ ہمت کریں، آپ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ FIA کی ضابطۂ کار میں ایسے نہیں کیا جا سکتا، یہ کام سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے۔ بشیر میمن نے کہا کہ پولیس قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے، غیر قانونی کام کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی ایک جج کے خلاف۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کی گرفتاری کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ جاوید لطیف کے بھائی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو سماعت کریں گے۔ جاوید لطیف کے بھائی میاں امجد لطیف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں میاں جاوید لطیف کی گرفتاری کے خلاف درخواست دائر کی گئی۔ میاں امجد نے موقف اختیار کیا کہ CIA پولیس کا جاوید لطیف کو گرفتار کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں، ان کے خلاف تھانہ ٹاؤن شپ میں مقدمہ درج ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جاوید لطیف کی گرفتاری سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی منظوری نہیں لی گئی، قانونی تقاضے پورے کیے بغیر گرفتاری کا کوئی جواز نہیں۔ عدالت جاوید لطیف کو بازیاب کرنے اور زندگی کے تحفظ کو یقینی بنانے کا حکم دے۔ جاوید لطیف کے بھائی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو آج سماعت کریں گے۔ قومی احتساب بیورو نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف زرداری کے خلاف 8 ارب روپے سے زائد کی بدعنوانی کا ریفرنس دائر کر دیا۔ قومی احتساب بیورو نیب نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف 8 ارب روپے سے زائد کی بدعنوانی کا ریفرنس دائر کر دیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کیا گیا ہے جس میں آصف زرداری اور مشتاق احمد کو ملزم نامزد کیا گیا۔ ریفرنس کے مطابق مشتاق احمد اور نجی سوسائٹی کے درمیان 8.3 ارب روپے کی غیر قانونی ٹرانزیکشن ہوئی اور کراچی کے پوش علاقے میں 8.3 ارب روپے میں جائیدادیں خریدی گئیں۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ یہ جائیدادیں آصف زرداری کی ملکیت ہیں۔ ریفرنس میں نامزد ملزم مشتاق احمد 2009 سے 2013 تک ایوان صدر میں سرکاری ملازم رہے، جبکہ ملزم مشتاق احمد کو سینیٹر رخسانہ بگش کے کہنے پر اسٹینوٹائپسٹ بھرتی کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مشتاق احمد ماڈل گرل ایان علی کی گرفتاری کے وقت ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ گزشتہ دنوں انڈونیشیا کی آبدوز فوجی مشقوں کے دوران لاپتہ آبدوز کچھ دن بعد سمندر کی تہہ سے 3 ٹکڑوں میں ملی۔ ڈوب جانے والی بدقسمت آبدوز کے عملے کی دل پگھلا دینے والی ویڈیو سامنے آ گئی۔ گزشتہ دنوں انڈونیشیا کی آبدوز فوجی مشقوں کے دوران لاپتہ ہوئی تھی، جو کہ کچھ دن بعد سمندر کی تہہ سے 3 ٹکڑوں میں ملی تھی۔ آبدوز میں عملے کے تمام 53 افراد ہلاک ہوئے، تاہم اب انڈونیشیا کے بحری فوج نے عملے کی ویڈیو ریلیز کی ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عملے کے ارکان گیت گنگرا رہے ہیں کہ جو آیا ہے وہ جائے گا، ہر آغاز کا اختتام ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ میں ابھی بچھڑنا نہیں چاہتا۔ عملے نے حادثے سے کچھ ہفتے
ہفتے قبل یہ گیت گنگنایا تھا اور ویڈیو نے 53 اہلکاروں کی موت کا زخم ہرا کر دیا۔ بھارت میں 6.4 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا ہے، جس سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ زلزلے کے باعث لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، عوام کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی۔ بھارتی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریاستی آسام میں 6.4 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا، جس کی زمین میں گہرائی 17 کلومیٹر اور اس کا مرکز تیز پور کا مغربی علاقہ تھا۔ دوسری جانب امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی زمین میں گہرائی 34 کلومیٹر اور اس کا مرکز بھارتی ریاست آسام کے شہر گوہائی کا ایک گاؤں تھا، جبکہ یورپین سیسمولوجیکل سینٹر نے آسام میں آنے والے زلزلے کی شدت 6.2 بتائی۔ یعنی شاہدین کے مطابق ریاست کے شمالی علاقوں میں مسلسل آفٹر شاکس محسوس کیے جا رہے ہیں۔ زلزلے کے باعث لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور عوام کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی۔ آسام کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ریاست میں بڑا زلزلہ آیا ہے، تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں اور تمام افراد سے اپیل ہے کہ الرٹ رہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق زلزلے کے باعث کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں BTV بزنس میں۔ فلور ملز نے پنجاب میں آٹا مہنگا کرنے کا اعلان کر دیا۔ فلور ملز کو سرکاری گندم کا کوٹا بند کر دیا گیا ہے، جس کے باعث آٹے کا 20 کلو کا تھیلا اب 860 روپے کا نہیں بلکہ اب اس کی قیمت 1020 روپے ہو گئی۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن آصف رضا نے ایک بیان میں کہا کہ صوبے میں 20 کلو آٹے کا تھیلا اب 1020 روپے کا ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ فلور ملز کو سرکاری گندم کا کوٹا بند کر دیا گیا ہے، جس کے باعث آٹے کا 20 کلو کا تھیلا اب 860 روپے کا نہیں ملے گا، اس کی قیمت اب 1020 روپے ہوگی۔ آصف رضا کا کہنا ہے کہ بازار سے گندم 1900 روپے فی من مل رہی ہے، اس لیے گندم مہنگی ہونے کی وجہ سے آٹا بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق گزشتہ مالی سال کا حقیقی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 4.44 ارب ڈالر رہا، جو GDP کے 1.7% کے مساوی ہے۔ گزشتہ ہفتے اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کی گئی ادائیوں کے توازن کی سمری کے مطابق مالی سال 2019 سے 20 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 4.44 ارب ڈالر رہا، جو GDP کے 1.7% کے مساوی ہے۔ قبل ازیں وفاقی حکومت اور اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ بیانات کے مطابق گزشتہ مالی سال میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 13.4 ارب ڈالر سے کم ہو کر 3 ارب ڈالر سے بھی نیچے چلا گیا۔ IMF نے بھی رواں ماہ جاری کردہ رپورٹ میں حکومت کے توسط سے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تقریباً 3 ارب ڈالر ہی بیان کیا ہے۔ توازن ادائیگی کی سمری سے ظاہر ہوتا ہے کہ قبل ازیں اسٹیٹ بینک نے مالی سال 2019 سے 20 کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ غلط رپورٹ کیا تھا۔ اس کی وجہ درآمدات اور سرکاری قرضوں کے اعداد و شمار درست رپورٹ نہ ہونا تھا۔ ابتدائی اور نظر ثانی شدہ اعداد و شمار میں 50% کا فرق غیر معمولی ہے، جو حکومت کے ڈیٹا رپورٹنگ میکنزم پر نظر ثانی اور ریاست کے مختلف اداروں کے درمیان بہتر رابطہ کاری کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ ایک اعلیٰ وفاقی افسر کے مطابق یہ فرق ڈیٹا کو یکجا کرنے کے مسائل کی وجہ سے نہیں بلکہ کچھ فارن ٹرانزیکشن کی غلط رپورٹنگ کے باعث آیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے اس معاملے پر اسٹوری فائل کرنے تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ جانتے ہیں صحت سے متعلق خبریں BTV ہیلتھ میں۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری، شدید گرمی میں امراض پھیلنے کا خدشہ۔ مرغن کھانوں سے اجتناب کریں، ان گرمیوں میں کن غذاؤں کا استعمال کریں اور کن سے پرہیز کریں، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شدید گرمی میں امراض پھیلنے کا خدشہ رہتا ہے، جن میں پیٹ کے امراض عام ہیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ مرغن کھانوں سے اجتناب اور پھل، سبزیاں، پانی اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال بڑھانے سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ نوجوان اور بچے پکوڑے، سموسے، برگر اور باہر کی روغنی اشیاء زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان بیماریوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق شدید گرمی میں روغنی کھانے پینے کی اشیاء سے اجتناب برت کر پھلوں، سبزیوں، ٹھنڈے مشروبات اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ شدید گرمی میں ہیٹ اسٹروک کا خطرہ رہتا ہے، جس میں متاثرہ فرد کو شدید پسینہ اور چکر آنے لگتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق مرغن اور چٹپٹی غذاؤں کا استعمال معدے میں تیزابیت کا باعث بن سکتا ہے۔ شدید گرمی میں زیادہ گوشت کھانے سے بھی پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کر دینے والے حقائق BTV انفرٹینمنٹ میں۔ پاکستان کے معروف سنگ تراش آرٹسٹ فوٹوگرافر فقیر سولنگی نے بلوچستان زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی کے ساتھ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا کداور مجسمہ تیار کر لیا۔ پاکستان کے معروف سنگ تراش آرٹسٹ فوٹوگرافر فقیر سولنگی نے بلوچستان زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی کے ساتھ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا کداور مجسمہ تیار کر لیا۔ فائبر گلاس سے تیار کردہ اس باوقار مجسمے کا سائز 7.20 5 فٹ ہے۔ فقیر سولنگی کی جانب سے ریزیڈنسی کے ایک اور اندرونی
मकाम पर भी बानी पाकिस्तान का पत्थर का पोर्ट्रेट तराशा जा रहा है। गुज़िश्ता रात कई ममालिक में पिंक सुपर मून देखा गया। चांद इतना रोशन और इतना चमकदार था कि जैसे जमीन पर उतर आया हो। देखिए इस रिपोर्ट में। चांद इतना रोशन और इतना चमकदार था कि जैसे जमीन पर उतर आया हो। साल के पहले सुपरमून को गुलाबी सुपरमून का नाम दिया गया। ख्याल रहे कि सुपरमून इस वक्त होता है जब चांद का मदार जमीन के करीब होता है और ये पूरे चांद की औसत जिसामत के मुकाबले में 7% तक बड़ा नजर आता है, जबकि इसकी रोशनी भी दीगर महीनों में पूरे चांद की निस्बत 15% ज्यादा होती है। अप्रैल में नजर आने वाले सुपरमून को गुलाबी सुपरमून का नाम दिया गया है। वो इसकी रंग की वजह से नहीं बल्कि शिमाली अमेरिका के जंगलात में अप्रैल के महीने में खिलने वाले पिंक मोस नामी फूलों की मुनासबत से इसे गुलाबी सुपरमून कहा जाता है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ तमगा इम्तियाज अदाकारा महविश हयात भारत में आलमी वबा की खतरनाक सूरत हाल देखकर परेशान। अदाकारा का कहना है कि भारत को हर किस्म की मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। महविश हयात ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर जारी किए गए पैगाम में लिखा कि जिस तरह कोरोना वायरस हमारे पड़ोसी मुल्क भारत पर असरअंदाज हुआ है, मैं वाकई परेशान हो गई हूँ। अदाकारा ने भारतीयों से मुखातिब होते हुए लिखा कि हम पाकिस्तानी दुआ करते हैं कि हमारे पड़ोसी जल्द इस सूरत हाल से बाहर निकले। उन्होंने लिखा कि हम भारत को हर किस्म की मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। महविश हयात ने पाकिस्तानी अवाम से अपील करते हुए लिखा कि मैं अपने लोगों से गुजारिश करती हूँ कि बराह करम एहतियात बरतें और ये तस्लीम कर लें कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। वाज़ेह है कि भारत की इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान समेत सियासी और शोबिस शख्सियात की जानिब से इज़हार यकजहती किया जा रहा है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। नए गैर मुल्की सितारे PSL की कहकशां में सज गए। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में मुतबादिल खिलाड़ियों का इंतखाब मुकम्मल कर लिया गया। PSL 6 को मार्च के पहले हफ्ते में कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से रोकना पड़ गया था। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर PCB की जानिब से बनाई जाने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट चेयरमैन PCB को पेश की जा चुकी। जून में दोबारा मुकाबले शुरू होने पर हर मुमकिन एहतियात बरतने की कोशिश होगी। बेहतर इंतजामात के लिए मुकम्मल होटल बुक कराने के साथ एक गैर मुल्की कंपनी की खदमात भी ली गई हैं। दूसरी जानिब इंग्लिश T20 ब्लास्ट, IPL और कौमी जिम्मेदारियों की वजह से कई टीमों को स्टार क्रिकेटर्स दस्तयाब नहीं थे। इस सूरत हाल में रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट का फैसला किया गया। ये कार्रवाई गुज़िश्ता रोज वर्चुअल हुई। दस्तयाब 134 खिलाड़ियों की फहरिस्त में से फ्रेंचाइज ने अपने पिक ऑर्डर के मुताबिक प्लेयर्स का इंतखाब कर लिया। प्लेटिनियम कैटेगरी में वेस्ट इंडिया स्टार ऑलराउंडर अंड्रे रसल कोयटा ग्लेडिएटर्स, न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गप्टिल कराची किंग्स, बांग्लादेशी स्टार ऑलराउंडर शकीब उल हसन लाहौर कलंदर्स, मोहम्मद अल्लाह रियाज मुल्तान सुल्तान्स और ऑस्ट्रेलियाई उस्मान ख्वाजा इस्लामाबाद यूनाइटेड पिक हुए। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। शहर में जुनूब मगरिब से हल्की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवाओं में नमी का तनासुब 57% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर में जुनूब मगरिब से हवाएं हल्की रफ्तार में चल रही हैं। हवाओं में नमी का तनासुब 57% है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।